الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ جس طرح نماز انسان کے اوپر فرض ہے، جس طرح روزہ اور حج انسان کے اوپر فرض ہے، اسی طرح انسان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے جبکہ وہ اس کے شرائط پائے جائیں۔ زکوٰۃ دینے کے اوپر مال انسان کا محفوظ ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال ضائع ہونے سے بچتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اپنے مال کے شر سے بچتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دینے پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر وبال ہے۔ دنیا میں قحط سالی مسلط ہوتی ہے، آخرت میں یہ مال ایک سانپ اور ایک اژدھا بن کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور یہ کہے گا انا مالک انا کنزو، میں ہی تو تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے زکوٰۃ دینے کے فضائل بھی ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں بھی ہیں۔ زکوٰۃ کون دے گا، اس سے متعلق بات گزر چکی تھی۔ جو آدمی نصاب کا مالک ہوگا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، جو آدمی عاقل ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا، جو آدمی بالغ ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا، جو مسلمان ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا۔ نابالغ بچہ ہے، اگرچہ مالدار ہے لیکن اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جائے۔ ناسمجھ پاگل انسان ہے جس کو عقل اور شعور نہیں ہے، ایسے انسان کے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ناسمجھ اور پاگل ہونے کی وجہ سے۔ مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کے شرائط میں ہی ہے۔ زکوٰۃ آدمی نصاب کا مالک کب ہوتا ہے؟ جبکہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس مالیت ہو۔ سونے کا نصاب عام طور پر ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ کسی کے پاس دونوں کا نصاب ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے پاس دونوں کا نصاب نہیں ہے، تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے، بلکہ اس کے ساتھ تھوڑا مال ہے، تھوڑا تجارتی سامان ہے، تو ان سب کو ملا کر بھی چاندی کا ہی نصاب دیکھا جاتا ہے۔ چاندی کا نصاب تقریباً 60,000 61,000 روپے کے قریب بیٹھے گا، 52.5 تولہ چاندی۔ آدمی زکوٰۃ جو ادا کرے گا، جس طرح مال کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح زیورات کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ، ایک زیور تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے بچوں کی شادی کے اندر یا اپنی بیوی کی شادی کے اندر لے کر آتا ہے، یعنی بہو کو یا بیوی کو ملتا ہے۔ تو یہ زیور دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زیور تو وہ ہوتا ہے جو اس کے میکے والے دیتے ہیں، ایک زیور وہ ہوتا ہے جو سسرال والے دیتے ہیں۔ اگر بیوی کو یا بہو کو سسرال والوں نے زیور کا مالک بنا دیا، کوئی چیز دی، ایک ہوتا ہے کہ انسان نے صرف 5 آدمی کے درمیان میں دکھانے کے لیے کوئی چیز دی، مالک نہیں بنایا، وہاں دکھایا، اس کے بعد خود کے قبضے میں لے لیا، بہو کو مالک نہیں بنایا۔ تو مالک نہیں بنایا تو جو مالک ہے وہ دے گا زکوٰۃ، بہو نہیں دے گی۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کو مالک بنا دیا، شوہر نے منہ دکھائی کے اندر سونے کی چین دے دی، کوئی انگوٹھی دے دی، کوئی بالی دے دی، سسرال والوں نے کچھ دے دیا، مالک بنا دیا۔ میکے والوں نے کچھ دیا، میکے والے تو دیتے ہی مالک بنانے کے لیے ہیں۔ تو جو عورت اپنے زیورات کی مالک ہو جائے گی، جب وہ مالک ہو گئی سونے اور چاندی کی، اور اس کے اوپر تاریخ کی جو شادی کی جو تاریخ ہے چاند کی، وہ تاریخ کو وہ اپنے پاس لکھ لے، اور لکھنے کے بعد آئندہ سال جب آئے تو اس تاریخ کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا تو اس کا شوہر اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے،
اور اگر شوہر بھی ادا نہیں کرے، خود کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ پھر وہ اپنے سونے چاندی میں سے کچھ فروغ کر کر زکوٰۃ کو ادا کرے، کیونکہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ جس سونے اور چاندی کو بچا کر رکھ رہی ہے، وہی سونا اور چاندی کل قیامت میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ جس طرح زیورات جو بیوی کو یا بہو کو ملتے ہیں، اسی طرح بعض مرتبہ اولاد اپنی بچیوں کے لیے زیورات کو لے کر رکھ لیتا ہے۔ آدمی اپنی بچی کے لیے لے کر رکھتا ہے کہ جب شادی ہوگی تو اس وقت کام آئے گا، اور اس وقت اپنی بچی کو دیں گے کچھ زیورات، تو اس لیے پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیتا ہے۔ جو زیورات پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیے جاتے ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر وہ بچی کو مالک بنا دیتے ہیں، یعنی بچی 8 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، اور اس کو یہ چیز دے دی جائے کہ بیٹا آپ اس کی مالک ہے، اور ایسی مالکانہ دے دیا کہ وہ بچی کے میرے کو آج پہننا ہے تو پہننے کے لیے دے دیا، ایسا مالک بنا دیا، پھر وہ بچی اگرچہ ماں باپ کے پاس ہی رکھوا دیتی ہے واپس، تو جب تک وہ بچی بالغ نہیں ہوتی اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، نابالغ ہونے کی وجہ سے، لیکن ملکیت اس کے پاس ہونا چاہیے، یعنی اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے سونا چاندی اس طور کے اوپر کہ آدمی مالک تو نہیں بناتا ہے، اپنی بچی کو مالک نہیں بناتا، قبضہ تو اپنا ہی رکھتا ہے، سونا ہے چاندی ہے، قبضہ اپنے پاس ہے، اپنے پاس ہی اس نے رکھ رکھا ہے، لیکن کہہ رکھا ہے یہ میں نے تمہارے لیے لے رکھا ہے۔ جیسے آدمی عام طور پر کرتا ہے کہ آدمی نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے یہ آپ کے لیے لے رکھا ہے، لیکن رکھا ہوا خود کے پاس ہے، تو جو آدمی کے پاس خود رکھا ہوا ہے، اگر وہ سونا چاندی اتنا ہے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو جس کے پاس رکھا ہوا ہے، جو مالک ہے، جس کو مالکانہ قابضانہ حق ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، چاہے وہ باپ ہو اور چاہے وہ ماں ہو۔ جس طرح زیورات کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، اسی طرح تجارتی سامان جو ہوتا ہے، جیسے آدمی کی جو ہے نا پرچونے کی دکان ہے، آدمی کی جو ہے نا زیورات کی دکان ہے، یا راشن کی دکان ہے، یا کسی اور چیز کی دکان ہے، میڈیکل ہے یا کوئی اور دکان ہے، تو جو چیزیں فروغ کرنے کی ہوتی ہیں، تجارتی سامان ہوتا ہے یا نگینوں کا کاروبار ہے، جو بھی تجارتی سامان ہوتا ہے، اس تجارتی سامان کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ زکوٰۃ لگے گی جس قیمت میں بکے گا اس قیمت کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر ایک چیز میں نے خریدی 10 روپے کی، لیکن آج مارکیٹ میں کم سے کم اس کی 12 روپے قیمت ہے، تو 12 روپے کی زکوٰۃ لگے گی، نہ کہ 10 روپے کی زکوٰۃ لگے گی، کیونکہ بیچنے جائے گا تو 10 میں تو بیچنے سے رہا نہیں، بیچے گا یہ 12 کے اندر، تو اس لیے جو قیمت بکنے کی ہے اس قیمت کے اوپر اندازہ کر لیا جائے کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، اور اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ آدمی زمین مکان لیتا ہے، بعض مرتبہ رہنے کے لیے لیتا ہے، بعض مرتبہ کرائے کے لیے لیتا ہے، بعض مرتبہ اپنے بچوں کے لیے لے کر پٹک دیتا ہے، تو جو زمین، جو مکان، جو دکان، جو فیکٹری اس لیے لی گئی تاکہ اس کو فروغ کر دیں گے۔ آج مکان لیا ہے اور پھر آدمی نے نیت کری اس کو بیچ دوں گا، پھر دوسرا لے لوں گا، پھر بیچ دوں گا، پھر لے لوں گا، تجارت کی نیت ہے، بیچنے کی نیت ہے، تو فرمایا کہ جو زمین، جو مکان، جو دکان بیچنے کی نیت سے اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ اس کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا کہ آج میری تاریخ ہو رہی ہے، میں اس تاریخ کے اندر زکوٰۃ نکالتا ہوں، آج 20واں روزہ ہے، 20ویں روزے کو اس مکان کی کم سے کم یہ قیمت ہے، بھائی میں نے لیا تھا 2 لاکھ کا، لیکن آج یہ کم سے کم 3 لاکھ کا ہے، تو اس کی 3 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکلے گی۔ ایسے ہی دکان کا مسئلہ ہے، اور ایسے ہی فیکٹری وغیرہ کا مسئلہ جو بیچنے کی نیت سے لی۔ جو مکان، جو دکان، اگر جو زمین آدمی نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی، بلکہ اس لیے لیا ہے کہ کل کو اس پہ مکان بنا لیں گے، کوئی ایک پلاٹ لے کر ایکسٹرا پٹک لیتے ہیں، کبھی آ جایا کریں گے، کبھی فیملی کو لے آیا کریں گے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، بس اس لیے ہے کہ تاکہ کبھی آ جائے یا رہ لیں گے، آگے بنا لیں گے، بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ ایسا مکان، ایسی زمین، ایسی دکان جس کے بیچنے کی نیت نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ یہی ہے کہ آدمی کی پختہ نیت نہیں ہے بیچنے کی، آدمی کا یہ ارادہ ہے کہ یار پیسے ملیں گے تو بیچ دوں گا، اور نہیں تو میری چیز میرے پاس ہے نہیں بیچوں گا، تو اگر آدمی کا پختہ ارادہ بھی نہیں ہے کسی سامان کے بیچنے کا، پکا ارادہ نہیں ہے، بیچ بھی سکتا ہوں نہیں بھی بیچ سکتا ہوں، اگر یہ نیت ہے، اور نیت کا حال اللہ جانتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، دنیا میں تو وہ مسئلہ معلوم کر کے کہ وہ بچ سکتا ہے، آدمی کہہ سکتا ہے میرا تو ارادہ یہ ہے کہ بھائی بکے گی تو بیچوں گا، نہیں تو نہیں بیچوں گا، اور وہ سوچے کہ میں زکوٰۃ سے بچ گیا، نیتوں کا حال اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آدمی کی پختہ نیت نہیں ہوتی ہے کسی چیز کے بیچنے کی، بلکہ اس کی نیت میں دونوں رخ ہوتے ہیں، بیچ بھی سکتا ہوں نہیں بھی بیچ سکتا ہوں، پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے، نہیں تو نہیں بیچیں گے، رکھی ہوئی اپنی چیز اپنے پاس ہے، تو ایسے مال پر جس میں پختہ نیت نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔
یہ زمین کا مسئلہ. اسی طرح وہ مکانات، وہ دکان جو کرائے پر چل رہے ہیں، آدمی کے پاس ایک مکان رہنے کا ہے، 2 مکان ہیں، ان کو کرائے پہ چلا رکھا ہے، تو اس مکان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. یہ مکان 60 لاکھ کا ہے تو 60 لاکھ کی زکوٰۃ لگے گی، یہ دکان 50 لاکھ کی ہے تو 50 لاکھ کی زکوٰۃ لگے، نہیں، بلکہ زکوٰۃ لگتی ہے اس کے اندر سے جو کرایہ آ رہا ہے، دکان کا کرایہ آ رہا ہے، مکان کا. اب وہ کرایہ اگر بچ جاتا ہے، کھا پی کے برابر کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مال ہے اس میں سے دے گا زکوٰۃ. اور اگر وہ کرایہ بچ کر اتنا ہو جاتا ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے، نہیں پہلے سے اس کے پاس مال ہے، یہ کرایہ ملا کر نصاب کو پہنچ جاتا ہے، سارا کرایہ آتا، کچھ کھا گیا، کچھ بچا ہوا ہے، پہلے سے نصاب کا مالک ہے، یہ بھی اس میں ملا دیتا ہے، تو بچ جاتا ہے، تو باقی نصاب کو دیکھا جائے گا، اس میں ملا کر نصاب کو پہنچ جاتا ہے مال، تو زکوٰۃ دے گا. کھا پی کے برابر کر دیا تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ سے متعلق مسئلے آتے رہتے ہیں. عصر کی نماز کے اندر بھی اعتکاف آج سے جو ہے 20واں رمضان المبارک ہے آج، اور آج اعتکاف کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں. اعتکاف یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ السلام نے مدینہ کے اندر جتنے سال قیام کیا، سوائے 1 سال کے، ہر سال آپ نے اعتکاف کیا ہے، اور جس سال اعتکاف نہیں کیا تھا اس کے اگلے سال 20 روز کا اعتکاف کیا تھا آپ علیہ السلام. اعتکاف سے متعلق احادیث کے اندر بھی آتا ہے، قرآن کریم میں اعتکاف پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر آتا طاہر بیت للطائفین والعاکفین، کہیں کہا والقائمین، اعتکاف کرنے والے ان کی تعریف کی گئی ہے. تو اعتکاف پہلے بھی رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ مرتبہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ، ایک شخص آیا، بڑا پریشان حال تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں تجھے پریشان حال دیکھ رہا ہوں. فرمایا کہ فلاں کا میرے اوپر قرض ہے، تو اگر آپ میری سفارش کر دیتے تو میرے لیے بہت اچھا ہوتا. آپ وہاں سے مسجد سے اٹھے اور اپنے جوتوں کو اٹھا کر مسجد سے باہر لے کر جانے لگے. تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، آپ کا تو اعتکاف ہے، کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا کہ نہیں، میں اپنا اعتکاف نہیں بھولا، مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے، اور میں نے اس قبر والے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان سے سنا تھا جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور 1 دن کے اعتکاف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق آل فرما دیتے ہیں، جن کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معتکف وہ ہے کہ جو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، غیبت سے اور دیگر گناہوں سے معتکف محفوظ رہتا ہے. فرمایا معتکف وہ ہے کہ جو بہت سے کام نہیں کرتا پھر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، جیسے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا، بیمار کی عیادت میں شریک نہیں ہوا، اور کار خیر میں شریک نہیں ہوا، بغیر کی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. بعض روایتوں میں فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا آخر عشرے کا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آج 20واں رمضان المبارک ہے. جن لوگوں کا اعتکاف کا ارادہ ہے اور اعتکاف کرنا چاہیے، اگر پوری بستی کے اندر کوئی ایک آدمی مسجد کے اندر، محلے کے اندر اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو ساری کی ساری بستی گناہ گار ہوتی ہے. اس لیے اعتکاف کی اہمیت ہے، فضیلت ہے. اس لیے جن لوگوں کا اعتکاف کا ارادہ ہے کہ وہ اعتکاف کی تیاری کر لیں، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ